پاکستان کی معیشت جو کہ اس وقت مہنگائی، بے روزگاری اور کئی سالوں کی ترقی کی کم ترین شرح سے نمٹ رہی ہے، اس پر ناول کرونا وائرس کی وبا کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر زبیر اقبال سے، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، سینئر اکانومسٹ ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی، ڈاکٹر صاحب، کس حد تک، ابھی آپ نے سنا لاہور چیمبر آف کامرس کے جو صدر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، IMF کی طرف سے بھی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو امپیکٹ چائنا پہ آ رہا ہے وہ پاکستان پہ بھی ٹرکل ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیے، اس کے دو قسم کے اثرات ہوں گے، ایک تو ڈائریکٹ اثر ہوگا اور ایک انڈائریکٹ اثر ہوگا۔ جو ڈائریکٹ اثر ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو جو ٹریڈ ہے وہ ڈسرپٹ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ گلوبل اکانومی یقیناً آہستہ چلے گی۔ اگر وہ سلو ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور انڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر گلوبل اکانومی سلو کرتی ہے تو اس کی وجہ سے پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں، خاص طور پہ گیسولین اور ڈیزل وغیرہ کی قیمتیں گریں گی۔ اگر وہ گرتی ہیں تو اس سے پاکستان کو کچھ تھوڑا سا پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کون سا اثر بہتر ہوگا، لیکن جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں، جہاں جتنی اس کی وجہ سے گلوبل انسرٹینٹی پیدا ہو رہی ہے، اس کا نقصان پازیٹیو نہیں ہوگا بلکہ اچھا خاصا نیگیٹو ہوگا، پاکستان کو ہوگا۔ تو کیا وجہ ہے کہ IMF کے جو خدشات ہیں اور بزنس کمیونٹی بھی سرٹنلی خدشات کا اظہار کر رہی ہے، حکومت ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ دیکھیے، اس کی دو تین وجہ ہیں۔ ایک تو بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ کسی قسم کو پینک کریٹ نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کانٹریکٹس ابھی تک قائم ہیں اور اگر آپ کو چین نے ایشورنس دے دی ہے کہ وہ کانٹریکٹس فلفل کیے جائیں گے، اور جو آپ کو امپورٹس چاہیے، جو را مٹیریل چاہیے یا مشینری چاہیے، وہ یقیناً پہنچ جائے گی، تھوڑی دیر سے پہنچے لیکن وہ پہنچ جائے گی، تو پھر ڈسرپشن ٹیمپرری ہوگی، پرماننٹ نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اثرات اتنے برے نہیں ہوں گے۔ تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ کانفیڈنس میں لے اپنے لوگوں کو جہاں جی کنسرن شروع ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ یہ مشکل ہے کہ اگر اس قسم کی انسرٹینٹیز پیدا ہوتی ہیں تو اس کا ذمہ دار گورنمنٹ ٹھہرائی جاتی ہے۔ تو اس لیے گورنمنٹ کوشش یہی کرتی ہے کہ کانفیڈنس کمزور نہ ہو۔ اب اگر کمزور نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچنا ضروری ہے کہ جو لوگ اس بزنس میں شامل ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس قسم کے رسکس ہیں اور ان کو کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، مہنگائی ایک کافی بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، اور خاص طور پہ اگر ہم فوڈ انفلیشن دیکھتے ہیں، ابھی تو ڈفرینٹ انالیسس جو ہے 25% پہ فوڈ انفلیشن پہنچ چکی۔ سپلائی سائڈ کی یہ انفلیشن رسپانسبلٹی کہاں جاتی ہے؟ Who's the main culprit in this؟ دیکھیے، یہ بہت مشکل سی بات ہے، اس کا جواب دینا آسان نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز کہتا چلوں کہ آپ یہ جو بیسک فوڈس، ایگریکلچر پروڈکٹس کی جو آپ مہنگائی کے متعلق سوچتے ہیں، اس کو ملک کی پوری مہنگائی سے آپ دور نہیں کر سکتے، وہ دونوں نارملی اکٹھے چلتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گورننس کیونکہ بہت کمزور ہے، اس لیے جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور وہ ہولڈنگ بھی ہوتی ہے اور دوسرے طریقے بھی اختیار کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی ہیں۔ اور یقیناً یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کنزیومرز ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایکیومولیٹ کر لیں کہ بعد میں رسک نہ آئے، تو اس لیے کاسٹ بڑھتی ہے۔ لیکن ایک سب سے عام میں یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان جیسے ملک میں اگر انفلیشن بڑھ جائے تو آسانی سے کم نہیں ہوتی۔ اگر آپ پیک آؤٹ ہوگی، یہ آپ کو لگتا ہے کہیں؟ ہمارا ایکسپیرینس جو ہے پاکستان کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اگر ایک ملک، ایک گورنمنٹ خاص طور پہ پاکستان میں اگر صحیح پالیسیز بھی چلائے اور گورننس بھی ٹھیک ہو تو کم از کم 18 مہینے لگتے ہیں انفلیشن کو رکنے پہ اور پھر اس کو ڈکلائن کرنے میں۔ رائٹ ڈاکٹر، موونگ آن، IMF کی ٹیم ریویو فائنل کر رہی ہے، دوسرا ریویو ہے ان کا یہ سیکنڈ ہاف کا۔ کیا لگتا ہے پاکستان اپنے ٹارگیٹس میٹ کر رہا ہے، اور ہاؤ کلوز وی آر، اور امینڈمنٹس کیا آئیں گی، ایڈجسٹمنٹس کیا آئیں گی؟ دیکھیے، دو بڑے اہم قسم کے کنڈیشنز تھیں جو پوری نہیں ہو رہی۔ ایک تو بجٹ کی ہے، یقیناً ریونیوز بہت کم کلیکٹ ہوئے ہیں اور ایکسپینڈیچرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو جو بجٹ ڈیفیسٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ گروتھ اتنی تیز نہیں جتنے کی امید کی جاتی تھی۔
اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ کے اسٹرکچرل ایشوز کا معاملہ آ جاتا ہے اس میں الیکٹریسٹی کا جو سیکٹر ہے اور پاور سیکٹر جو ہے وہ بہت انیفیشینٹ ہے اور اس میں پروگرس بہت سلو ہو رہی ہے اور اس کا جو ڈیٹ ہے سرکولر ڈیٹ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ رسکس ہیں. تو پاکستان IMF کا پروگرام پورا کر پائے گا یا نہیں؟ دیکھیے IMF یقیناً پاکستان کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کی ایفرٹس کو دیکھتے ہوئے شاید کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور کچھ ویورز مل جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ریلیکس کر دیا جائے. بٹ یہ میرا کہنا ضروری ہے کہ پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ان کمٹمنٹس کو پورا کرے، نہ کہ ہر قسم کا ایکسکیوز ڈھونڈے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال.